الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم سب کا اپنے بارے میں یہ گمان ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ بات پوری طرح غلط ہو. ہمارا یہ خیال اپنے بارے میں پوری طرح غلط ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا یہ خیال پوری طرح اپنے بارے میں صحیح ہو. ایمان کی حقیقت تک پہنچنے والے لوگ ایمان کا دعویٰ اور گمان رکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو بہت کم ہو گئے. سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اور اپنی توجہ کا زیادہ تر حصہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے اور سیکھنے میں لگائیں. پہلے سے یہ گمان نہ کریں کہ ہم ایمان کی حقیقت سمجھ چکے ہیں. بہت کم وقت میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سمجھانے والے تو اصل میں اللہ ہیں. اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور آپ سب کو بھی سمجھا دے. ایک دنیا ہے جس کا نام ہے آخرت، ایک عالم ہے جس کا نام ہے آخرت. آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا اور بغیر اسبابی نظام کے ہوگا. جس طرح جن اسباب سے گزر کر ایک پودا دنیا میں نکلتا ہے اور ایک پیڑ نکلتا ہے، جنت کے پیڑوں کے لیے ان اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی. جن اسباب سے گزر کر پھل پیڑوں پر آتے ہیں دنیا میں، ان اسباب سے گزر کر آنے کی ضرورت پھلوں کو نہیں ہوگی. کھانے پینے کی چیزیں، رہنے کے مکان وغیرہ وغیرہ، یہ ایک اسبابی نظام سے گزر کر بظاہر اکثر ہم کو ملتے ہیں دنیا میں. لیکن آخرت میں یہ اسباب کے پردے کو اللہ تعالیٰ ہٹا لیں گے. وہاں ہر ایک کو سب کچھ براہ راست اللہ کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آئے گا، مگر وہاں کے نظر آنے کو ایمان نہیں کہیں گے. یہاں اس دنیا میں معاملہ کچھ اور ہے، مختلف ہے. اچھے برے حالات، میٹھی کڑوی کھٹی چیزیں،
یہ سب چیزیں اسباب کے ذریعے سے وجود میں آتی ہوئی ہم سب کو نظر آتی ہیں، ہمیں یہی دکھائی پڑتا ہے۔ لیکن کیا واقعی اسباب ہی اصل ہیں؟ یہ جو فلاں خوشی ہمارے زندگی میں آئی، یہ فلاں وجہ سے آئی، اور اس کے پیچھے اس خوشی کا بھیجنے والا اور اس خوشی کے سبب کو بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے؟ یا جو سبب ہم کو ظاہری نظر آ رہا ہے بس وہی ہے، اس سبب کے پیچھے کوئی چھپا ہوا اصلی سرچشمہ اس خوشی کا نہیں ہے؟ یا یہ غم یا پریشانی یا الجھن میری زندگی میں جو آئی، یہ جو حادثہ ہوا، یہ فلاں صاحب کی سازش سے ہوا، فلاں کی غلطی سے ہوا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، یہی ہے معاملہ؟ یا یہ ہوا اصل میں اللہ کے بھیجنے سے خوشی بھی آئی اور اللہ کے بھیجنے سے یہ پریشانی بھی آئی؟ کیا ہے معاملہ؟ تو اس دنیا میں بڑا سخت امتحان یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالی ہم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اعتدال کے ساتھ تم جائز اسباب کو اختیار کرو، لیکن یہ اچھی طرح سمجھتے رہو کہ اصل تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کی مرضی اور اشارہ ہے، اس سے ہی کچھ ہوتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا۔ اب یہ بات کہہ دینے میں الفاظ میں تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس کو اعتدال کے ساتھ نبھانا، مستقل طور پر نبھانا، پریشانی کے حالات میں بھی نبھانا اور نارمل حالات میں بھی نبھانا، کامیابی کے وقت میں بھی نبھانا، اور یہ فوراً یقین کرنا کامیابی کی خبر ملتے ہی کہ یہ کامیابی میرے اللہ نے مجھ کو عطا کیا، اور ناکامی کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، کوششوں کی ناکامی کے وقت میں، رنج انگیز اور غم انگیز حالات میں مبتلا ہونے کے وقت میں، اس وقت بھی فوراً یہ سمجھنا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ پریشانی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ بے رحم ہیں، نہ بے خبر ہیں، اور نہ بے بس ہیں۔ انہوں نے یہ پریشانی مجھے بھیجی ہے، ان کے بھیجنے سے آئی ہے، اور جب تک وہ نہیں اس کو ہٹانے کا فیصلہ کریں گے میری کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی۔ تو جب انسان اس رخ پر سوچتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا نتیجے میں تدبیر کرنا وہ چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اس کی تدبیروں کا رخ بدل جاتا ہے۔ سب سے بڑی تدبیر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کا خیر خواہ اس کی کوئی غلطی بتاتا ہے تو وہ اس پر یقین کرتا ہے، دھیان دیتا ہے، اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اور پھر تدبیریں کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بڑا نازک امتحان یہ ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی کرتے تو سب اللہ ہے، تم یہ تدبیروں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تم کوئی سبب و اختیار نہ کرو، تم تو اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ بھی نہیں کہا گیا ہم سے، اور ہم سے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بھئی جو کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اسباب سے ہوتا ہے، تو بس اسبابی لائن کی کوششوں میں لگے رہو۔ ہم سے ایک عجیب بات یہ کہی گئی کہ یہ یقین کرو کہ اللہ ہی کے حکم سے حالات آتے ہیں، اچھے یا برے، لیکن اس یقین کے ساتھ ساتھ تم اچھے حالات کو لانے اور برے حالات کے دور کرنے کے اسباب میں بھی لگو، اسباب کو بھی اختیار کرو، اور ان اسباب ہی میں سے ایک بہت بڑا سبب اپنی غلطی کو مان کر اللہ سے معافی مانگنا اور اس سے ہی مدد مانگنا، پورے یقین کے ساتھ اس سے مدد مانگنا،
یہ بھی حقیقی سبب ہے، یہ بھی اسباب میں سے ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا حقیقی سبب ہے، بہت بڑے اسباب میں سے ایک ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے ایمان کی، یہ انسان کو خوشیوں اور غموں، نرم اور گرم، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ایک صلاحیت دیتی ہے، کیونکہ یہ دونوں قسم کے حالات انسان کے امتحان کے لیے آتے ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے بھی آتے ہیں، اس کو ٹوکنے کے لیے بھی آتے ہیں، بہت کچھ اس کو سکھانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو یہ بات خاص طور پر ہم سب کو ضرور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اس یقین کو برابر درست کرتے چلیں، اپنے دل کی نگرانی کریں، بار بار ہم یہ بات سوچیں کہ کیا آنے والی پریشانیوں کے موقع پر ہمارے دل کا جو رخ ہوتا ہے، جو توجہ ہوتی ہے، وہ کدھر ہوتی ہے؟ کیا اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ کر معافی مانگنے اور دعا کی طرف توجہ ہوتی ہے، یا صرف اسباب کی طرف توجہ ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سبق ہے جس کو مختصراً آج میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ ہماری یہ شاید سب سے بیسک ضرورت ہے، سب سے بنیادی ضرورت ہے، سارے سبق اس کے بعد آتے ہیں۔ یہ جو ایمان و یقین کی کیفیت ہے نا، یہ ایمان کا دعویٰ الگ چیز ہے اور ایمان کا گمان اپنے بارے میں الگ چیز ہے، لیکن یہ یقین کا پتہ تو تب چلتا ہے جب انسان کے اوپر کچھ حالات آتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کسی انسان اپنے کاروباری معاملے میں پھنس جاتا ہے، کسی کی سازش کا بظاہر شکار ہونے لگتا ہے، اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب دل کی کیفیت کے حساب سے ہی اس کی تدبیروں کا رخ بھی متعین ہوتا ہے۔ تو اس پر اس کی ذرا فکر کریں، ہم لوگ اس کی جانب توجہ کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ تو اتنی اہم چیز ہے کہ بقیہ تمام چیزوں کو تھوڑے دن کے لیے ملتوی کر کے انسان کو اپنے دل کا یقین بنانے کی محنت کرنی چاہیے، دل کے یقین کو مضبوط کرنے کی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ یقین کے بعد انسان کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ دعاؤں کے پیچھے وہ دل کے یقین کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، اور جب یقین نہیں ہوتی تو وہ دعا ہی نصیب نہیں ہوتی۔ جس فکر کے ساتھ ہم اسبابی تدبیریں کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ ہم دعا نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہم ایک ایسے خطرے سے دوچار ہیں کہ ایمان کا مزہ، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت ہمیں نصیب نہیں ہو پا رہی، اور مشکل حالات سے ہم اپنے آپ کو نکالنے کی صحیح تدبیریں نہیں کر پا رہے۔ جو تدبیریں ایک کافر کرتا جو اس پورے نظام سے واقف نہیں ہے، جس کو ہم لوگ غیبی نظام کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سنت سے، قانون سے، سسٹم سے واقف نہیں ہے، کہ اللہ نے بہت مصلحتوں کی خاطر، ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے اشارے سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، اور جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ کچھ اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہی تو امتحان ہے ہمارا، اور اسی امتحان میں صحیح اپروچ کا نام ہے ایمان۔ اگر یہاں بھی اسباب کے پردے کو ہٹا دیا جاتا اور ہر چیز براہ راست اللہ سے ہوتی ہوئی نظر آتی تو پھر تو دنیا میں سب مومن ہوتے۔ یہ چیز دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہر ایک کو اسباب ہی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کیا واقعی تنہا اسباب ہی اصل ہیں؟ کیا جو ہوتا ہے وہ اسباب سے ہی ہوتا ہے؟ کیا جو اسباب، جن اسباب کو ہم دنیا میں اسباب سمجھتے ہیں، وہی کل اسباب ہیں؟ کیا بلاؤں کے ہٹانے کا ایک کوئی سبب صدقہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے اگر اپنے آپ کو کسی مصیبت سے نکالنے کے لیے ہم جہاں لاکھوں روپے رشوت کے دے دیتے ہیں، وہاں ہم
اگر اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ صدقے سے انسان بلاؤں سے بچ جاتا ہے اور نکل آتا ہے. یقین والے کا انداز تدبیروں کا مختلف ہوگا. یقین والے کی دعا کرنے کا انداز مختلف ہوگا. یقین والا اپنی پریشانیوں کا الزام دوسروں کو نہیں دے گا. یقین والا اپنی پریشانیوں کا سبب کو اپنی غلطیوں میں تلاش کرے گا اور پھر ان غلطیوں کی معافی مانگے گا, ان غلطیوں کو درست بھی کرے گا. پھر نماز جاندار ہوگی اور دعا بھی بہت شاندار ہوگی, اور جب جاندار اور نماز اور شاندار دعا نصیب ہوگی تو پھر اللہ کی توجہ نصیب ہوگی, اور اللہ کی توجہ کے بعد ایسے انداز سے حالات کو بدلنے کا انسان کا تجربہ ہوگا کہ اس کا یقین اس تجربے کے بعد اور بڑھ جائے گا, اور زیادہ بڑھے گا, اور پھر اگلا تجربہ ہوگا اور بڑھے گا. اس کا یقین مسلسل بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور آئندہ وہ ہمیشہ کے لیے اس غلطی سے انشاءاللہ بچ جائے گا کہ اپنی ساتھ آنے والے حالات و واقعات کے تناظر میں وہ اپنی اللہ کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہو رہا تھا یا ہوتا تھا جس طرح متوجہ ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب کوئی الجھن, کوئی پریشانی, کوئی فکر آپ کو لاحق ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف بھاگتے تھے. یہ کیا چیز ہے یہ نماز کی طرف بھاگنا, یہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کو یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ پریشانی اللہ کے اشارے سے آئی ہے, میری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے, اور اس پریشانی کو دور کرنا اصل میں اللہ کا کام ہے. اب جب اللہ حکم دے دیں گے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو سبب اللہ ضروری قرار دیں گے اس دنیا کے عالم اسباب ہونے کی وجہ سے, وہی سبب اللہ تعالیٰ میری قسمت میں لکھ دیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی سبب بناتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے جس کی انسان کو فکر و تمنا ہوتی ہے. اور اللہ کوئی سبب نہ بنائے, ہم خود رواج کے مطابق اسباب تلاش کرتے پھریں تو کافی وقت برباد کر دینے کے بعد بھی نتیجہ نہیں نکل پاتا. بار بار تجربہ ہوتا ہے کہ بات بالکل آگے پہنچ گئی تھی, پھر عین وقت پر رکاوٹ آ گئی, عین وقت پر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہ صدقہ, دعا, یہ اسباب ہیں. غلطیوں کو ماننا, کیا غلطی ہوئی ہے, کیا کسی کا دل دکھا دیا میں نے, کیا کسی غریب کا دل دکھا دیا, کیا جتنا مجھ کو دین کا کام کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا, کیا میں نے اپنی ماں اور باپ میں سے کسی کا دل دکھایا, کیا ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی کر دی, کیا کسی یتیم بچے کا یا کسی بیوہ کا, کسی غریب کا میں نے دل دکھا دیا, کیا ہوا ہے مجھ سے, کیا غلطی ہوئی ہے, کیا میں نے دسترخوان پر پڑے ہوئے دانوں کو چنے بغیر دسترخوان جھاڑ دیا, کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی کچھ ناقدری کر دی, کیا میں نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں کر دیا, اور جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں میں نے نہیں کیا. ایسے سینکڑوں قسم کے انسان اپنی غلطیوں کو تلاش کر سکتا ہے, لیکن یہ وہ غلطیاں وہ انسان تلاش کرے گا جس کا یقین یہ بنا ہوگا کہ جو میرے ساتھ میرا حال ہے یہ میرے کسی نہ کسی عمل کا نتیجہ ہے. یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ دنیا بنی ہے, عجیب طرح کی یہ دنیا بنی ہے. یعنی انسان کا اختیار میں یہ تو ہے ایک حد تک کہ وہ فلاں عمل کرے یا نہ کرے, لیکن عمل کر دینے کے بعد انسان کے ہاتھ سے تیر نکل جاتا ہے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. اب انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ عمل تو میں نے کر دیا لیکن اس عمل کا نتیجہ نہ نکلے, یہ انسان کے بس میں نہیں. وہ ایک بالکل آٹومیٹک سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ عمل کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ تو نکلے گا. کہتے ہیں ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. وہ تو عجیب طرح کی انرجیز ہوتی ہیں جو بنتی ہیں. میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے آج کل کے بعض لوگوں کو سمجھنا آسان ہو. یہاں اس طرح کا مجمع تو نہیں ہوتا جسے اس طرح کے الفاظ و اصطلاحات بول کر سمجھانا پڑے.
یہاں تو سیدھے سادھے عام فہم الفاظ میں سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے، ہمارے گھروں میں پریشانی آتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ساس اور بہو کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. عام طور پر ہمارا ذہن اس طرف جانے لگا ہے کہ بھئی کسی نے کچھ کرا دیا ہے، لیکن یہ ذہن بہت ہی کم لوگوں کا جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے. وہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ کتنا اچھا ہو کہ انسان خود ہی تلاش کر لے. اگر خود نہیں ڈھونڈ پاتا تو بھائی دنیا میں کیا کوئی ایسے صاحب نظر لوگ نہیں رہ گئے؟ کوئی ایسے لوگ رہ ہی نہیں گئے کہ جن کے دل پر اللہ تعالیٰ منکشف کر دے، ان کے سمجھ میں آ جائے بات. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ جایا کرتے تھے اللہ کے بندوں کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس، تو یہ دعا مانگ کے جاتے تھے کہ رب کریم میں فلاں پریشانی میں ہوں اور میں تو بہت ناکارہ آدمی ہوں، میں آپ کے فلاں نیک بندے کے پاس جا رہا ہوں. اے اللہ، میں آپ سے درود شریف کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں کہ میری پریشانی کی جو اصل وجہ ہے وہ آپ کے فلاں بندے کے دل میں آ جائے جس کے پاس میں جا رہا ہوں، اور اس کا جو حل اور علاج ہے وہ بھی اس کی زبان پر آ جائے. اللہ، میں آپ کی بولی تو سن نہیں سکتا، یہی ہو سکتا ہے کہ میرے حالات سے چھٹکارا پانے کی جو شکل ہے وہ آپ اپنے اس بندے کے دماغ میں کھول دیں، دل پر کھول دیں جس کے پاس میں جا رہا ہوں، اور اس کی زبان سے وہ بات نکل آئے جو میرے مسئلے کا حل ہو، اور نکل ہی نہ آئے بلکہ پھر میرا دل دماغ اس کو قبول بھی کر لے. یہ سب دعائیں مانگ کے ایک زمانے میں لوگ جاتے تھے، اس صدقہ نکال کے جاتے تھے، خوب دعا مانگ کے جاتے تھے، اور اس بندے کے پاس جا کر اپنی پریشانی بیان کرتے تھے، اور پھر انتظار میں بیٹھ جاتے تھے کہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. اور جب وہ کچھ کہتا تھا بندہ تو یہ مان کے چلتے تھے کہ یہ وہ نہیں بول رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے بول رہے ہیں، کیونکہ اس کو یقین ہوتا تھا کہ میں اللہ سے تو مانگ کے آیا ہوں، اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں، صدقہ نکال کر آیا ہوں، اور یہ کہہ کے آیا ہوں اللہ سے کہ اس کی زبان سے جو بات بھی نکلے وہ بات ہو جو آپ اس کے دماغ میں ڈالیں، اور پھر میرا دل دماغ اس کو قبول بھی کر لے. تو لہذا جب وہ بندہ کوئی بات بتاتا تو لوگ اس کو بہت سنجیدگی سے سنتے اور یہ مان کر اٹھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے سوال کا جواب آ گیا، اب مجھے ہر طرف سے اپنی آنکھ اور کان سب بند کر لینی ہے، اب مجھے اسی راستے پر چلنا ہے. ورنہ تذبذب و تردد کے شکار رہنے کی کوشش کرتا ہے، رکھنے کی کوشش کرتا ہے شیطان خیال ڈالتا ہے ارے بھائی یہ سب بزرگ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، تم بہت سمجھدار اور پریکٹیکل آدمی ہو، تم بازار میں بیٹھے ہوئے آدمی ہو، یہ لوگ تو بیچارے بازار کچھ جانتے نہیں، دنیا کے مسائل کو یہ سمجھتے نہیں، تو اچھا ہوا ملاقات ہو گئی، کچھ ثواب مل جائے گا، باقی تم یہ سب پر دھیان مت دو، تم بہت سمجھدار اور چالاک آدمی ہو، تمہاری ذہانت میں کوئی کمی نہیں، تم اسی طرح کی کوششیں جاری رکھو تم جیسے کر رہے ہو. یہ شیطان اس قسم کے وسوسے ڈال کر پھر ایک مرتبہ اس کا وقت برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنے ہر مسئلے کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، یہ بہت اہم بات، اور یہی اصل میں ایمان کی حقیقت ہے. کم سے کم ایمان کا جو جز ہے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا یہی تو تقاضا اور یہی تو حقیقت ہے. خالی یہ بات کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا یقین مکمل ہو گیا. بھئی ایک بدھ بھی غیر اللہ ہے اور سونے کی ڈیلی بھی غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، تو بدھ وہ تو نظر آتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں یہ جھٹلانا اور یہ یقین کرنا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا سونے کے ڈھیر پر یہ یقین کرنا کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے. تو توحید کی جو حقیقت ہے، ایمان کی جو حقیقت ہے، میرے عزیز دوستو، اللہ کے واسطے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اعتراف کرو.
اعتراف کرو اس بات کا کہ ابھی تو ہم ایمان کا الف بھی نہیں سیکھ پائے. ابھی بہت گہرائی کے ساتھ ہم کو ایمان کے سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنی پریشانیوں کا سبب امر الہی کو نہ سمجھنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنا، یہ بہت فکر کی بات ہے. اپنی نعمتیں جو اللہ نے دی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں، اور جو پریشانی آئی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اور آئی ہے میری غلطیوں کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ بغیر بندے کی اپنی غلطیوں کے عموماً پریشانیوں کو نہیں بھیجتے. عام بندوں کے ساتھ تو اللہ کا یہی معاملہ ہے. تو یہ چیز وہ ہے کہ جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ورنہ کیا فرق ہے ایک کافر میں؟ وہ کافر بھی ظاہری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری تدبیریں کرتا ہے، اسی طرح کی تدبیریں ہم کرتے ہیں. تو پھر اس میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہوا. ایمان کا تقاضا جیسے میں کہہ چکا ہوں یہ نہیں ہے کہ ہم سرے سے ظاہری اسباب اختیار نہ کریں، تدبیریں نہ کریں. یہ نہیں ہے مطلب، یہ بالکل مطلب نہیں. لیکن یہ مطلب اس کا ضرور ہے کہ جو ظاہری اسباب نظر آ رہے ہیں پریشانی کا اصل سبب صرف ان ظاہری اسباب کو نہ سمجھا جائے، اور ان کے دور کرنے کے لیے صرف ظاہری تدابیر کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ دعا، استغفار، اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا، ان کا اعتراف کرنا، ان کو درست کرنا، اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلنا، یہ سب بھی ضروری ہوگا استغفار اور دعا کے ساتھ. اللہ کرے کہ یہ بات جو مختصراً آج کہی گئی جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے، بہت ضروری ہو گئی ہے. افسوس یہ ہے کہ ادھر بہت غفلت ہو رہی ہے. بعض وقت کچھ اعمال اچھے ہو جاتے ہیں لیکن ایمان کی کمزوری کے ساتھ، اور جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اچھے اعمال بھی ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اچھے اعمال پر استقامت ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت اعمال پر جو ہوتی ہے وہ اس کا دار و مدار ہے ایمان پر، اور ایمان جو ہے یہ بہت بلند چیز ہے. اگر کسی کو 1000 سال کی عمر بھی ملے اور وہ روزانہ ایمان کو تازہ کرے اور سیکھے اور ترقی کرنے کی کوشش کرے تو 1000 سال کے بعد بھی وہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کو اس کی کاش مجھے تھوڑا وقت اور مل جاتا اور میں ایمان کو کچھ اور سیکھ لیتا. ایمان کے بہت درجے ہیں، بہت درجے ہیں. تو ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس کی تمنا کرنا، یہ ہر انسان کے ذمے ہے، اور ہر شخص اپنے ایمان میں اضافے کر سکتا ہے اگر وہ سنجیدگی سے اس طرف متوجہ ہو. اور یہ زندگی بالکل کچھ اور ہوتی ہے جو اللہ کے اس غیبی نظام کو سمجھ کر گزرتی ہے، چاہے وہ انفرادی حالات ہوں، ذاتی حالات ہوں، گھریلو حالات ہوں، کاروباری حالات ہوں، ملکی حالات ہوں، قومی حالات ہوں، بین الاقوامی حالات ہوں. سب پر کو سوچنے اور سب کے تجزیے کا انداز بالکل بدل جاتا ہے اس شخص کا جو ایمان کے مطابق، ایمان کی روشنی میں ان سارے حالات پر غور کرتا ہے. اس شخص کا غور کرنا جو ایمان بالغیب کے بغیر ظاہری حساب سے ان حالات پر غور کرتا ہے، اس کے سوچنے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے. جب سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو پھر حل کا انداز بھی بالکل الگ ہوتا ہے، اور جب حل کا انداز الگ ہوتا ہے، حل کی کوشش کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو پھر نتیجہ بھی الگ نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مختصر سے کلمات میں برکت ڈالے اور دل دماغ کی تہ میں جا کر یہ باتیں بیٹھ جائیں، اور اس طرح بیٹھیں کہ پھر کبھی زندگی میں ہمارے دل دماغ سے یہ باتیں اوجھل نہ ہوں. اگر ایسا ہو گیا تو وہ پریشانی جو اپنی اس اصلاح کا سبب بن جائے، وہی پریشانی انسان کی زندگی کی
سب سے خوشگوار یادوں کے قابل دن بن جائیں گے کہ وہ پریشانی نہ آئی ہوتی تو میں اس طرف رجوع ہی نہ ہوا ہوتا. تو وہ پریشانی نہیں تھی، بعد میں انسان اعتراف کرے گا وہ دراصل اللہ کی ایک محبت بھری پھٹکار تھی، اور اس نے اللہ نے محبت کے ساتھ مجھے اس پریشانی میں مبتلا بھی کیا، اور اس کی محبت ہی کا یہ ظہور ہوا کہ اس نے مجھے اس طرف متوجہ کر دیا. دیر آئے درست آئے. اب بندہ اللہ سے کہنے لگتا ہے کہ اللہ صبح کا بھولا شام کو اگر گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. اب میں واپس آنا چاہتا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پریشانی جو مجھ پر آئی ہے یہ دراصل آپ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ آپ کے غصے کی علامت نہیں ہے. آپ جلدی ناراض نہیں ہوتے، لیکن آپ کی طرف سے ایک تنبیہ، ایک سرزنش مجھے ضرور ہے. اور اللہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں غلط سوچ رہا تھا. اب میں مان گیا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے اور میری غلطیوں کی وجہ سے ہے. میں نے فلاں غلطیاں تو تلاش کر لیں، ان کو درست کرنے میں لگ گیا اور لگ رہا ہوں. اور جو غلطیاں میں تلاش نہیں کروایا، اللہ مجھے ان کو بھی دریافت کروا دیجئے، میں ان کو بھی ڈھونڈ نکالوں اور پھر ان کو بھی درست کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں. ہر میری ایسی کوشش کو کامیاب فرما، اپنی مدد شامل حال فرما. انسان جب اس کیفیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اسی لمحے سے اس کے حالات میں سدھار آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے سمجھنے کی اور مستقل طور پر یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجلس والی دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.